ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. صدق اللہ العظیم. اور اہل کتاب دل میں یہ خواہش کرتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تم کو تمہارے ایمان لانے کے بعد پھر سے کافر بنا کر واپس لوٹایا جائے، اپنے دلوں میں حسد کی وجہ سے، اس بات کے باوجود کہ ان کے سامنے حق واضح ہو چکا تھا. لہٰذا تم انہیں معاف کر دو اور درگزر کر دو یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے. یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہیں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور جو کچھ بھلائی تم آگے بھیج رہے ہو تم اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے. ان اللہ بما تعملون بصیر، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے تمام تر کاموں کو دیکھ رہا ہے. آیت کریمہ میں جیسا کہ گزشتہ یہودیوں کی چال بازیاں اور یہودیوں کی فطرت میں جو برائیاں تھیں، ان برائیوں سے باز رہنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا تھا کیا تم اپنے رسول سے ایسے ہی سوالات کرو گے جیسے کہ تم سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے سوالات کیے تھے. ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل. اگر تم کفر کے بدلے ایمان کو بیچ دو گے تو تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے. یہ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی ایک برائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایمان والوں سے کہا کہ تم ان کی طرح مت ہو جاؤ. جیسے اس سے پہلے بھی کچھ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا تھا کہ تم جیسے یہودی ہمارے نبی کو دوسرے معنی اپنے ذہن میں رکھ کر کے بیوقوف کہہ رہے تھے اور چرواہا کہہ رہے تھے، راعینا راعینا کہہ رہے تھے، تو تم سے ایمان والوں سے کہا کہ تم یہودیوں کی طرح راعینا کا لفظ استعمال مت کرو، انظر نہ کہو. وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا کہ تم یہودیوں کی چال اپنے اندر مت لے کرو، یہودیوں کے چال چلن، ان کے برائیاں، ان کے کردار کو مت اپناؤ. یوں کہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے نمونے کے طور پر، آئیڈیل کے طور پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے. لہذا ایمان والے کے لیے اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ پیر کے ناخن سے سر کے بال تک اس پر صرف نبوت ہی نبوت سجنی چاہیے. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ نبی کا ہی کردار جھلکنا چاہیے، نبی کے ہی تمام تر اوصاف اس کے اندر آنے چاہیے. جیسا نبی تھا ویسے ان کی امت ہونی چاہیے. تو امت سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے تو آئیڈیل اور نمونہ جس کو دیکھ کر، جس کو سن کر، جس کا کہا مان کر تمہیں جیسا بننے کے لیے کہا جا رہا ہے وہ رسول بھیجا گیا ہے. محمد بن عبداللہ تمہارے پاس موجود ہیں، تم ان کے ہی طرز پر زندگی گزارو اور انہی کی طرح اپنے آپ کو بناؤ، اپنے آپ کو ڈھالو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بھائی
ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں، کیا لینے کے لیے جاتے ہیں؟ کیلا لینے کے لیے جاتے ہیں، تربوز لینے جاتے ہیں، آم لینے جاتے ہیں، پھل فروٹ لینے جاتے ہیں، تو ہم نے دیکھا ہے کہ بیچنے والا جو بہترین پھل ہوتا ہے نمونے کے طور پر سامنے رکھتا ہے. کیا رکھتا ہے؟ رکھتا ہی نہیں رکھتا ہے. بہترین جام کاٹ کر کے اس نے بہترین کمل کی شکل میں تربوز کاٹ کر کے سامنے رکھا، لال بن. ہم گئے وہاں پر دیکھا کہ لال بن فلاں کے پاس تربوز لال دکھ رہے ہیں. تو وہ لال دکھانے کا مقصد کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ جبکہ پورے 100 تربوز میں سے ایک ہی تربوز کاٹا ہے اس نے. وہ بتلانا یہ چاہتا ہے کہ میرے پورے 100 کے 100 تربوز یہ چھوڑ کر کے 99 تربوز میرے پورے ایسے ہی لال ہیں. جبکہ ہوتے بھی ہوں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک نمونہ پیش کرتا ہے وہ اپنے کسٹمر اور گراہک کے سامنے. اور جب ہم جاتے ہیں تو تربوز لال ہے دے دو، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ نمونے کو لینے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ نمونہ بھی کاٹ کر دیتا ہے کبھی کبھی. اور دوسرا لیتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تربوز اس کی طرح ہونا چاہیے، ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. ہم لیتے بھی ہیں تو یہ تربوز نمونے کی طرح ہونا چاہیے، لال بن. کوئی بھی شے خرید رہے ہیں تو نمونہ جو پیش کرتا ہے نا، وہ اس کے اور ہٹ کر ایک مثال میں پیش کرتا ہوں آپ کو. کپڑوں کی دکانوں میں جاتے ہیں، آپ جاتے ہیں نہیں بھائی؟ بچوں کے بڑوں کے کپڑے لینے کے لیے جاتے ہیں. برقعوں کی دکانوں پر جائیے، برقعے پتلے برقعے پہن کر کھڑے کیے گئے ہیں. اور ذرا بڑی دکان میں جائیں گے تو نوجوان ٹی شرٹ اور جینس پینٹ پہن کر کے پتلا کھڑا کیا گیا ہے کانچ کے اندر. وہ کیا ہے؟ بولو نا بھائی. نمونہ ہے. وہ کیا ہے کہ آئیڈیل ایک نمونہ ہے کہ بھائی تم کو اگر یہ کپڑے پہنے نا تم اس کی طرح دکھو گے. عورتیں جب دیکھیں کہ برقع مجھے یہ برقع میں پہنوں گی تو ایسی دکھوں گی. ایک نمونہ پیش کیا جاتا ہے تاکہ خریدار آ کر کے اس چیز کو اندر سے خرید لے اور اس کی طرح دکھنے کے لیے وہی چیز خرید لے. یہ نمونہ پیش کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لینے والا اسی طرح چیز خریدے. اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں انسان کی فطرت کو کہ یہ ایک باریک سی چھوٹی چیز بھی جب لے رہا ہے تو نمونہ دیکھ کر لے رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری زندگی کس انداز سے گزرنا چاہیے اس کے لیے بھی نمونہ چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل اور نمونہ بنا کر بھیجا کہ میرے بندو اگر تمہیں زندگی گزارنا ہے، تمہیں رہنا سہنا ہے اس دنیا کے اندر، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بناؤ. لقد کان لکم فی رسول اللہ، رسول اللہ کی ذات میں اسوہ اور نمونہ ہے، آئیڈیل بنا کر بھیجا ہے. اب ظاہر سی بات ہے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم یہودیوں کی چال چلن مت اپناؤ، ان کے کردار پر اپنے آپ کو مت ڈالو، ان کی پہنی ہوئی ان کی لانچ کی ہوئی شے کو مت اپناؤ، ان کے طریقوں کو مت اپناؤ. کیونکہ دشمن اسلام تو مسلمانوں کی ہر اس چیز سے نفرت کرتا ہے جو اسلام کی ہے، جو نبی کی ہے. وہ نہیں چاہتا کہ کسی کے چہروں پر داڑیاں سجے، وہ نہیں چاہتا، بالکل نہیں چاہتا. یوں سمجھو اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی اور عداوت اور نفرت ان کی گھٹی میں بسی ہے، اور یہ شروع دن سے، اس کو آگے ذکر کر رہے ہیں. شروع دن سے وہ چاہتے ہیں کہ یہ مسلمان اسلام کو چھوڑ دے. اب ظاہر سی بات ہے کوئی آدمی اگر کسی اس میں کٹر ہے تو ڈائریکٹ اس کو کٹرتا اس کی ختم نہیں کریں گے، اور ختم ہو بھی نہیں سکتی، ریاکشن ہو جائے گا. تو دھیرے دھیرے اس کی زندگی سے اس کی سنتوں کو کیا کیا جائے؟ ختم کیا جائے. دھیرے دھیرے ان کو ان کے گھروں میں، ان کے سامنے، ان کے آس پاس کے ماحول میں ایسی چیزیں اور ایسی ہوائیں چھوڑ دی جائے جس سے وہ اسلام سے ہٹ کر کے ہماری بھیجی ہوئی چیزوں کو، ہمارے کردار کو، ہماری پسند فرمودہ چیزوں کو پسند کرنے لگ جائے اور نبوت والی اور سنتوں والی چیزوں کو ناپسند کرے اور اگنور کرنے لگے. تو اسی لیے تو دیکھو ہمارا نوجوان ناخن کاٹنے کی سنت اللہ کے رسول کی ہے، آج ہمارے نوجوان لمبے لمبے ناخن رکھ کے فیشن بنا دیے.
یہ کہاں سے آیا؟ یہ انہی کے طور طریقے سے آیا۔ بال کاٹنے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود ہے کہ کتنے بال رکھ سکتے ہیں، سنت کیا ہے، مستحب کیا ہے، سب معلوم ہے۔ اس کے باوجود خنزیر کٹ مار کر پھر رہے ہیں، کیونکہ خنزیر یہودیوں کا پسندیدہ جانور ہے۔ وہ اپنے خنزیروں کا جیسے کٹنگ کرتے ہیں، وہ اس طرح سے کٹنگ ہمارے مسلمانوں کے اندر چھوڑ دی ہے، اور ہمارے نوجوان اسی طرح کی کٹ مار کر آتے ہیں۔ وہ داڑھی کو پسند نہیں کر رہے ہیں تو ہمارے نوجوان بھی صاف سوکھ کر کے آ رہے ہیں۔ یوں کہہ رہا ہوں میں کہ وہ مسلمانوں سے اتنی نفرت کرتے ہیں، اپنی دشمنی اتنی کٹر ہے کہ وہ مسلمانوں کو اسلام سے اتنا دور کرنا چاہتے ہیں، واپس اپنے جیسا بنانا چاہتے ہیں۔ اور وہی چیز اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ذکر کر رہے ہیں۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ۔ اہل کتاب چاہتے یہ ہیں کہ تم واپس لوٹ آؤ۔ وہ کیا چاہتے ہیں؟ تم تو ایمان لے کر آ گئے، لیکن تمہارے ایمان لانے کے بعد بھی یہ یہودی، یہ اہل کتاب سے مراد یہاں پر یہود اور نصارہ دونوں ہیں، دونوں مراد ہیں۔ یہ اہل کتاب کیا چاہتے ہیں ایمان والوں سے؟ تم ایمان لے کر آ چکے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ رسول حق ہے، قرآن حق ہے، سب حق ہے، یہ مسلمان سب حق پہ ہیں، لیکن ان کے دلوں میں جو حسد اور تعصب بھرا ہوا ہے مسلمان اور اسلام کے خاطر، اس حسد اور تعصب اور جلن کی بنیاد پر وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اسلام کو چھوڑ کر واپس اپنے دور جاہلیت پر یعنی کفر پر آ جائے، واپس آ جائے۔ اور یہ ودود ہے نا، ودود، ود کا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا، گہری چاہت کو بولتے ہیں۔ کس کو بولتے ہیں بھائی؟ وہ ایک ہوتا ہے نارمل پسند آنا، چاہنا، اوپر سے کوئی چیز پسند آ گئی، چاہ لیا۔ ایک ہوتا ہے اس کی گھٹی میں چاہت بڑھ جانا، یعنی ان کا منشا اور مقصد ہی انہوں نے اسلام کو بنا دیا ختم کرنے کو۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک آدمی جب کسی کے پیچھے دیوانہ ہو جاتا ہے نا، وہ اپنے راتوں کی نیند، دن کا چین، سب کچھ اس چیز کا ٹارگٹ بنانے کے لیے کرتا ہے، سب کچھ۔ تو یہودیوں نے اپنی راتوں کی نیندیں، اپنا چین، سکون، مال، دولت، اپنی جوانیاں، سب کچھ اسلام کو ختم کرنے میں لگا دی اہل کتاب، یہود و نصارہ۔ اور آپ کے معلومات کے لیے اس ملک کے اندر جو RSS ہے، یہ انہی کی کڑی ہے۔ وہ یہ چاہتے نہیں ہیں کہ یہاں پر اسلام پنپے، اسلام کو ماننے والے ہو، اذانیں ہو، نمازیں ہو، مسجدیں ہو، قبرستان ہو، خانقاہیں ہو، یہ چاہتے نہیں، وہ پسند نہیں کرتے اس چیز کو، ان کا بس نہیں ہے، ورنہ تو وہ تیاری میں ہیں پوری طرح۔ وہ تو قانون ہے، سویدھان ہے، اس لیے بچے رکے ہوئے ہیں، ورنہ اس ملک کو برما بنانے ٹائم نہیں ہے ان کے لیے، 100 سال کی تیاریاں ہیں۔ کہنے کا مقصد ان کی گھٹی میں مسلمانوں کی دشمنی بسی ہوئی ہے، کٹرتا اتنی زیادہ بھری جا رہی ہے کہ وہ یہ ابھی سے نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اہل الکتاب یہود و نصارہ تو چاہتے ہیں، ان کی بہت زیادہ چاہت یہ ہے کہ من بعد ایمانکم کفارا لو یردونکم، وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد بھی تمہیں کفر کی طرف واپس کھینچنا چاہتے ہیں، واپس لانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے ہمیں نوازا ہے۔ اس سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پر اگر ہم تھوڑا سا نظر ڈالیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہود و نصارہ یعنی یہ جو اہل کتاب تھے، یہودی تھے، یہ اور مشرکین مکہ، یہ سب مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا، دو چیزیں وہاں پر سامنے آئی۔ سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے کہا کہ تم اب مجھ پر ایمان لے کر آؤ، کیونکہ میں آخری نبی ہوں، مجھ پر قرآن اتاری گئی ہے، میرے پاس جبرائیل امین آتے ہیں۔ یہ ساری باتوں سے وہ کیا ہو گئے، فوراً ان کو جھٹکا یہ لگا کہ جو نبی بنی اسرائیل میں آنا چاہیے تھا وہ بنی اسماعیل میں کیسے آیا،
سب سے پہلی وہ چیز، دو ہی قومیں وہاں پر زیادہ تھی، یہود اور مشرکین. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی مبعوث ہو گئے تو ایک طرف تو یہودیوں کو کہا کہ تم اب مجھ پر ایمان لاؤ، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ختم، ان کی نبوت کا دور اب ختم، اب میں نبی بنا دیا گیا ہوں، اور تم کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے، موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی تورات میں یہ کہا گیا ہے کہ تم ایک آخری نبی جو آئیں گے ان پر ایمان لے کر آنا ہے، لہٰذا میں آخری نبی ہوں، میں آ چکا ہوں، اب مجھ پر ایمان لاؤ اور قرآن پر ایمان لاؤ، اور قرآن کی شریعت پر جو شریعت میں لے کر آؤں اس پر ایمان لاؤ. اب موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ختم ہو چکی ہے، اب شریعت محمدیہ چلے گی، اب تم اس پر ایمان لاؤ اور اس کے مطابق زندگی گزارو. تو ان کو حسد اور جلن سے یہ کیا ہو گئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے. یہ تو بات ہو گئی ادھر کے دشمن. اور انہوں نے دشمنی میں کیا نہیں کیا، منافقین کی جماعت تیار کی صرف مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، صرف اسلام کو نشانہ بناتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازشیں کرتے رہے. کئی دفعہ کیا نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے، گنڈے موالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیے تھے، پتھر گرا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی پلاننگ کی گئی تھی. کعبۃ اللہ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تو اجڑی لا کر ڈالتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، ہر حربہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان. کیوں؟ اگر محمد بن عبداللہ نہ رہے تو یہ دین ہی نہیں رہے گا، ایک ٹارگیٹ رہا ان کا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کا کردار بچپن سے ہی صاف شفاف رہا تھا. ایک طرف تو یہ، دوسری طرف مشرکین مکہ، کفار مکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جن بتوں کی کعبۃ اللہ میں رکھ کر کے پوجا کرتے تھے کفار مکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کہا کہ یہ بت پرستی چھوڑ دو. ادھر بھی ان کے رگ پر، نس پر ہتھوڑا مارا اور ادھر بھی آ کر کے نس پر ہتھوڑا مارا. یہ دو قومیں تھی اور دونوں کے دونوں دشمن بن گئی، اور جو جو نبی سے ملتا اس کے بھی دشمن بن جاتے. ابو بکر آئے، ابو بکر کے دشمن بن گئے، عمر آئے، عمر کے بھی دشمن بن گئے، علی آئے، علی کے دشمن بن گئے. یعنی جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر کے اسلام میں داخل ہوتا اس کے دشمن بن جاتے. مشرکین مکہ میں سے کوئی آتا تو پورے مشرکین مکہ اس کے دشمن بن جاتے. اہل کتاب میں سے عبداللہ ابن سلام آئے تو فوراً پورا کے پورے جو بڑے بڑے تھے سب کے سب عبداللہ ابن سلام کے خلاف ہو گئے. تو یہ جو دشمنی جو بڑھ گئی، اتنی بڑھ گئی کہ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو اور آپ پر ایمان لانے والوں کو سخت سے سخت تکلیفیں دینے لگے. شعب ابی طالب کا واقعہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کا کھانا بند، آپ کے ساتھ بائیکاٹ کیا گیا، آپ کو تکلیفیں دی گئی، کھانا بند، پانی بند. جنگل کے اندر، گھاٹی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سال گزارے، درختوں کے پتے اور چھالے کھا کر کے زندگی گزاری، اور کئی بچے وہاں پر کیا ہو گئے، بل بلا کر دم توڑ گئے. اتنا زیادہ بائیکاٹ کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت صحابہ کرام کے ساتھ. یہ جو کٹرتا ان کے اندر تھی اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، ایسے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اتار کر کے مسلمانوں سے کہا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. یہ اہل کتاب تو چاہتے ہیں کہ تمہیں اس طرح سے تکلیفیں دے کر کے، تم پر اس طرح سے پنجہ آزمائی کر کے، تمہارے سے بائیکاٹ کر کے، تمہیں اپنے ملک سے دربدر کر کے، سب یہ چاہتے ہیں کہ واپس تم اپنے ان بت پرستوں کی، بتوں کی پرستش کرنے کے لیے واپس تم کفر کی طرف لوٹ آؤ، واپس تم شرک کی طرف لوٹ آؤ. اس لیے تم پر کیا کیا جاتا ہے، دھرم پریورتن کا نام لے کر پورے ملک کے اندر تمہارا جینا حرام کیا جاتا ہے. یہ وہی کڑی ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، پہلے سے چلا رہا ہے. ارے سمجھ رہے ہیں؟ نام بدلنے سے کام نہیں بدلتا. اس وقت کچھ اور نام ہوگا، لیکن آج کے دور میں یہ نام وہی ہے جو پہلے بھی کہا گیا ہے. تو یہ ساری سازشیں
صرف اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے پہلے سے رچی جا رہی تھی، رچی گئی ہے، رچی جائے گی اور رچی جا رہی ہے، آئندہ بھی ایسا ہوگا، نئی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ سب کیوں؟ حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لهم الحق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب کسی کا سچ ہونا اور حق ہونا ثابت ہوتا ہے اور مد مقابل اب اپنی جنگ ہارنے لگتا ہے تو وہ دشمنی پہ اترتا ہے۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ دو لوگ آپس میں لڑ رہے تھے، لیکن جب چار لوگوں میں واضح ہو گیا کہ یہ زید صحیح ہے اور یہ غلط ہے، تو جو غلط ہوتا ہے نا تو وہ بظاہر تو خاموش ہوتا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر جو عداوت ہوتی ہے نا وہ آگ بگلتی رہتی ہے، وہ دشمنی کرنے پہ اتر آتا ہے۔ اب وہ فیصلے پر راضی نہیں ہوتا، وہ اطمینان نہیں کرتا، باوجود یہ کہ اس کو بھی یقین ہو جاتا ہے کہ زید تو صحیح تھا۔ تو ایسے ہی یہودیوں کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ یہ نبی برحق ہے۔ یہودیوں کے کئی وفد آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عجیب عجیب سوالات کرتے تھے، اور ہر سوال کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تو انہیں یقین ہو جاتا اندر سے۔ لیکن ارے بولو نا بھائی، ابو طالب کی طرح کہیں میری عزت نہ چلی جائے، کہیں لوگ یہ نہ کہہ دے کہ بھتیجے کے بولنے سے، بھتیجے کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا چاچا نے۔ یہ جو تھی ان کے اندر، اور اپنی ریپوٹیشن، اپنی عزت، اپنا عہدہ، اپنا وقار، کہیں اگر ہم سچ میں اس کی بات مانیں گے اور کھل کر آئیں گے تو کیا ہو جائے گا، ہماری عزت تار تار ہو جائے گی۔ ایسے کئی تھے، اور اسی چیز کو لے کر کے کئی لوگ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو اندر سے جانتے تھے، بلکہ قرآن نے تو کہا کہ یہ لوگ نبی کو اپنی اولاد کی طرح جانتے تھے۔ کیا فرمایا قرآن نے؟ یہ لوگ نبی کو کیسے جانتے تھے؟ اپنے سگے پیدا کیے بیٹے کی طرح یہ نبی کو جانتے تھے۔ اور ماں باپ کو معلوم ہوتا ہے اپنے بیٹے کے بارے میں ہر چیز، باریک سے باریک، کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پی ایچ ڈی کر چکے تھے، پی ایچ ڈی، ہر چیز معلوم تھی انہیں کہ یہ نبی برحق ہیں، یہ ان کو معلوم ہو چکا تھا۔ ان پر اتارا گیا قرآن برحق ہے، ان کو معلوم ہو چکا تھا۔ ان کے پاس آنے والے جو فرشتے ہیں وہ جبرائیل امین ہی ہیں، یہ بھی انہیں معلوم تھا۔ ساری چیزیں، ان کا ہر سوال صحیح ہے، ان کے اندر پائے جانے والے اوصاف وہ پورے کے پورے ہیں جو تورات میں مذکور تھے، یہ ساری چیزیں موجود تھیں۔ من بعد ما تبین لهم الحق، واضح ہو چکا تھا حق ان کے پاس، لیکن ظاہر سی بات ہے حق ماننا نہیں تھا، تو اب اس کو غلط کیسے ٹھہرایا جائے؟ تو دشمنی پر اتر آ کر کے لوگوں کے سامنے واویلا لا کر کے کیا بتانا کہ محمد غلط ہے۔ سمجھ نہیں سمجھ؟ جب کسی کے پاس دلیل نہیں ہوتی ہے نا سامنے والے کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے، تو وہ چلا چلا کر کے لوگوں کو بولنا شروع کرتا ہے، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، تاکہ لوگ اس کی چیخ اور اس کی آواز سن کر کے یہ سمجھ جائے کہ ہاں اتنی چلا کے بول رہا ہے، اس کا مطلب انہیں صحیح بول رہا ہے، لیکن جبکہ وہ صحیح نہیں رہتا ہے۔ جو دلیل سے بات کرتا ہے نا، جو ثبوت کے طور پر جب بات کرتا ہے کوئی، تو پھر وہ دھیرے سے بات بھی کرے تو اس کی بات مانی جاتی ہے۔ چلا کے بولنے والا وہ دلیل نہیں ہوتی۔ تو یہ اہل کتاب یہود و نصارہ، ان کا ٹارگٹ پہلے سے یہی رہا ہے اور آج بھی یہی ہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ یہود اہل کتاب کے ساتھ مسلمانوں کی جو دشمنیاں ہیں یہ ابھی سی نہیں ہے، بلکہ کئی پہلے سے چلی آ رہی ہیں۔ 3 قسم کی باتیں علماء نے لکھی ہیں یہودی اور مسلمان میں جو تنازعات کے وجوہات ہیں۔ نمبر 1 تاریخی تنازعات بھی ہیں۔ تاریخی کا مطلب یہ ہے فلسطین کا جو معاملہ ہے، بیت المقدس کا جو معاملہ ہے، وہاں سے چلا آ رہا ہے یہ دشمنی۔ یہ نہیں چاہتے تھے کہ جیسے ہی بیت المقدس مقدس کو قبلہ بدل کر کے کعبۃ اللہ کو بنایا گیا، وہاں سے ان کی دشمنی میں گویا یوں سمجھو کہ آگ میں راکیل کا کام کر گیا۔ راکیل ڈالو تو آگ بھڑک اٹھتی ہے نا، جیسے ہی تحویل قبلہ ہو گیا فوراً ادھر آگ بھڑک اٹھی کہ سب پہلے سب کے سب ادھر سے قبلہ کر کے نماز پڑھے تھے، اب ادھر ہو گئے، جبکہ
ہمارا عقیدہ ہے کہ بیت المقدس ہمارا قبلہ اول ہے، وہ ہمارے لیے مقدس ہے، ساری چیزیں ہیں وہاں جو اتارے گئے نبی تھے، ہمارے نبی نے وہاں امامت کرائی ہے بیت المقدس میں شب معراج کی رات میں، ہمارے سارے عقیدے ہیں، لیکن ان کو ہضم نہیں ہوا۔ اور آج بھی وہ جو لڑائی شروع ہو گئی بیت المقدس کو فتح کرنے کے سلسلے میں، آج تک وہ لڑائی چل رہی ہے، آج تک ہے، اور آج وہ یہودی صہیونی کے قبضے میں ہے بیت المقدس۔ تو کہنے کا مقصد تاریخی تنازعات بھی ہیں، وہ تاریخی تنازعات یعنی جھگڑے ہیں جس کو وہ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، اور بارہا وہ ہر طرح سے مسلمانوں پر حملہ کر رہے ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ ساری دنیا پلٹ سکتی ہے، لیکن ایمان والا اپنے ایمان سے نہیں پلٹ سکتا، تو اب ہم کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ان پر ایسی محنت کی جائے کہ باریک سے باریک ان کی استعمال کی جانے والی چیز یہودی بیچتے ہیں۔ آج مارکیٹ میں جو چیزیں آتی ہیں، آپ کے معلومات کے لیے، معاش جو ہے نا، معاش کہتے ہیں، معاش یعنی کھانے پینے کی استعمال کرنے کی چیزیں 80% یہودیوں کے تابع میں ہیں۔ کتنی فیصد؟ یہودیوں کا کنٹرول ہے پوری مارکیٹ پر۔ آج کس کا کنٹرول ہے؟ کہ مٹھی بھر ہیں وہ، لیکن کنٹرول پورا مارکیٹ کا کس پر ہے؟ آپ کون سا بھی مارکیٹ دیکھیے، شیئر مارکیٹ دیکھیے، کون سا بھی مارکیٹ، آپ کسی بھی مارکیٹ میں جائیے، وہاں پر یہودیوں کا کنٹرول ملے گا آپ کو۔ آپ صابن استعمال، اس سے پہلے کہا تھا، جو صابن آپ استعمال کرتے ہیں ذرا غور کریں گے تو آپ کو اسرائیل کا پروڈکٹ ملے گا۔ کتنے پروڈکٹ ہیں بھائی؟ مسجدوں میں لگائے گئے تھے، وہ سارے پروڈکٹ ہیں، ہم کو پتہ بھی نہیں کہ یہودیوں کے، لیکن ہم یوز کرتے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، کر رہے نہیں کر رہے، اور وہ اسی کو مظلوم فلسطین کے لیے، ان کے خون بہانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، غزہ پر بمباری کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اسی لیے تو علماء کرام نے وہ بائیکاٹ کے لیے کہا کہ یہودیوں کے پروڈکٹ کو بائیکاٹ کیا جائے۔ آج ہم وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وہ تو چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان کمزور ہو جائے، وہ ایسی چیزوں کو مارکیٹ میں لاتے ہیں جس کو ہم پسند کر رہے ہیں، اور اپنے نبی کے اوصاف کو ہم کیا کر رہے ہیں؟ پسندیدہ چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ اسی کو قرآن کریم نے کہا۔ دوسری چیز سیاسی مفادات بھی ہیں، وہ پوری دنیا میں اپنا ڈنکا اور کنٹرول رکھنا چاہتے ہیں، جیسے کہ آج امریکہ فلسطین کیا ہے، اسرائیل کے ساتھ بالکل کانٹیکٹ میں ہے، اور اس کی پوری طرح سپلائی کر رہا ہے، اور اپنا ملک جو بھارت ملک ہے، اس کے بھی لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف۔ ان کے دل میں وہ ان کی کٹرتا ہے وہ۔ اور تیسری چیز ہے مذہبی اختلافات۔ مذہبی اختلافات تو آپ جانتے ہیں کہ وہ ابھی میں نے بتایا کہ محمد بن عبداللہ بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئے، بنی اسماعیل میں کیوں آئے؟ پہلے کے پورے انبیاء تو بنی اسرائیل ہی میں آئے تھے، محمد بن عبداللہ کیوں نہیں آئے؟ یہ ساری چیزیں اور اس کے علاوہ تمام تر جو چیزیں ہیں وہ اسی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ یہ اہل کتاب چاہتے یہی ہیں کہ کس طرح سے یہ مسلمان، ان کا ایمان اتنا کمزور ہو جائے، اتنا کمزور ہو جائے کہ دھرم پریورتن جو کر لفظ استعمال کر کے وہ لوگ واپس ان کو کٹرتا ہندوؤں کی طرف بلا رہے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہود و نصارہ پہلے سے ہی مسلمانوں کے دشمن رہے ہیں، جس کو قرآن کریم نے صاف انداز سے واضح کر دیا ہے۔ اس کو ذکر فرمایا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، باوجود یہ کہ ان کے پاس حق واضح ہو چکا ہے، ان کو پتا ہے کہ یہ حق ہے، نبی حق ہے، اسلام دین حق ہے، محمد بن عبداللہ حق ہے، جبرائیل کا اترنا حق ہے، قرآن کا اترنا حق ہے، اور یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ بالکل چڑھتے سورج کی طرح صاف واضح اور سچ ہے، لیکن ان کو دشمنی نکالنے کے لیے کوئی اور چیز نہیں، تو انہوں نے یہ چیزیں شروع کر دی۔ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں صحابہ کرام کو تم ان کو معاف کر دو، درگزر کر دو، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آئے گا۔ یعنی تم اللہ کے حکم کا انتظار کرو، تم پر جو ظلم ہو رہا ہے تھوڑا صبر کر لو، درگزر کر لو۔ کب تک؟ تھوڑے دن، جب تک اللہ کا حکم نہیں آتا۔ اور ایک وقت آیا کہ مکہ فتح ہوا، اللہ کا حکم آیا کہ ان کو سب کو، یہودیوں کو کیا کر دو؟ مدینے سے باہر کر دو۔
کفار و مشرکین کو باہر کر دو مدینے سے، اسی لیے وہاں پر ان کی انٹری جائز، ان کی انٹری اس لیے نہیں ہوتی، سنی مکہ میں ان کی انٹری اسی لیے نہیں ہوتی، ان کو باہر نکال دیا گیا، اللہ کا حکم آ گیا، اب ختم، اب پھر کسی کا حکم نہیں چلے گا، اللہ کا حکم چلے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہیں، ہر چیز پر اللہ تبارک و تعالی قادر ہیں۔ فاعفوا واصفحوا، معاف کرنا، درگزر کرنا۔ دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، بعض دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کا سفر دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ پر اوجڑی ڈالنے والے جو تھے مشرکین مکہ، ان کے بارے میں دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی یہودی آئے، آپ کی چادر کھینچی، آپ پر نشان گر گئے، آپ نے ہر جگہ درگزر کیا، ہر جگہ کیا کر دیا؟ معاف کر دیا، درگزر کر دیا، ہر جگہ پر درگزر کر دیا۔ تو اسلامی تعلیمات میں سے یہ چیز ہے کہ بعض دفعہ ہمیں فوراً جواب نہیں دینا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ آپ کا صبر سامنے والے کے لیے صحیح راستے پر آنے کا ذریعہ بنے۔ طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے پتھر برسائے گئے، تاریخ میں ہے، سیرت میں ہے کہ آپ کی جوتیاں لہو لہان ہو گئی تھی خون سے، اتنا خون بہایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن باوجود کے فرشتے آئے تھے، ایک مرتبہ کہیں کہ ہم ان طائف والوں کو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں چکنا چور کر دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو و درگزر کا معاملہ فرماتے ہوئے تاریخی جملے ارشاد فرمائے تھے، یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسل اسلام میں داخل ہوگی، اور اسی نسل سے محمد بن قاسم آئے تھے جنہوں نے 17 سال کی عمر میں سندھ کو فتح کر کے اس ملک کے اندر ایمان کو داخل فرمایا تھا۔ محمد بن قاسم طائفی، طائف سے آئے تھے، اگر اس وقت چکنا چور کرتے تو، ارے بتائیے نا بھائی، تو غور کریں، تو ہر دفعہ فوراً ایکشن کا جواب نہیں دینا، بعض دفعہ درگزر کر کے دیکھ لیجئے، انشاءاللہ وہ خیر بنے گا، خیر کے دروازے کھلے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ دیکھ لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے ساتھ جو واقعات ہوئے ہیں ان پر غور کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ آپ کے اخلاق سے، آپ کے معاف کرنے پر، آپ کے درگزر کرنے پر فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئی ہے، قبیلے کے قبیلے اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ تو درگزر کرنا یہ اسلامی تعلیمات ہے، معاف کرنا یہ اسلامی تعلیمات ہے۔ آگے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ، نماز قائم کرتے رہیے، زکوٰۃ دیتے رہیے، اور جو کچھ تم اپنے آپ کے لیے آگے خیر بھیج رہے ہو، بھلائی کر رہے ہو، جو کچھ بھی نماز پڑھ کر کے جو تمہیں ثواب مل رہا ہے نا، زکوٰۃ دے کر کے تمہیں جو ثواب مل رہا ہے، یہ ساری چیزیں تم عمل جب کرتے ہو تو گویا تم اس کو کیا کرتے ہو؟ بینک آف آخرت میں اس کو ذخیرہ اندوزی کرتے ہو، جمع کرتے ہو اس کو، یعنی تم آگے بھیج رہے ہو، بھائی میرے مرنے کے بعد کے لیے، یہ نماز میرے مرنے کے بعد کے لیے، یہ روزہ میرے مرنے کے بعد کے لیے، یہ تلاوت قرآن میرے مرنے کے بعد کے لیے، یہ ذکر اللہ یہ مرنے کے بعد کے لیے، یہ صدقات، یہ خیرات، یہ مساجد، مدارس میں جو کچھ مالی ہم تعاون کر رہے ہیں، یا ہم اپنے بدنی طور پر جو عبادتیں کر رہے ہیں، یہ جو معاشری اور معاملات کے اندر ہم اپنے کردار کو اچھا کر کے پیش کر رہے ہیں، اس پر جو کچھ بھی اجر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، یہ ہم سب کچھ آگے جو بھیج رہے ہیں، اس کی طرف اشارہ قرآن کہہ رہا ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم، جو کچھ بھی تم اپنے لیے خیر آگے بھیج رہے ہو، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، یقین رکھو یہ سب کچھ تمہیں اللہ کے پاس ملنے والا ہے۔ کہاں ملنے والا ہے تم کو؟ اللہ کے پاس ملنے والا ہے۔ یہ کوئی فراڈ بینک نہیں ہے کہ پیسے اتنے بڑے آ گئے تو بند ہو گئی، چلے گئے، پھر ہاتھ میں پورا کچھ بھی نہیں آیا، ایسا نہیں۔ اللہ کے پاس تمہارے ہر عمل کا ریکارڈ ہے، ہر عمل کا،
باریک سے باریک کیا جانے والا خیر بھی اللہ کے پاس لکھا ہوا ملے گا، وہاں پر موجود ملے گا، اور باریک سے باریک شر بھی اگر کیا ہوگا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ میں ذرتوں کی تفسیر کر چکا ہوں اس سے پہلے، کیا ہونا بھائی، کس کو بولتے ہیں ذرتوں؟ دیکھیں گے کون جواب دیتا ہے۔ ذرتن کی تفسیر میں نے کیا ہوں اس سے پہلے، بتائیے۔ میں نے کہا تھا پرانے گھروں میں پترے ڈالے ہوئے رہتے ہیں، آ گیا سمجھ میں نہیں آیا؟ روشنی آتی، ہاں روشنی آتی ہے، دھوپ ہے اور پتھر ہیں، پتھر میں جو پتھر ڈالتے ہیں اوپر، اس پتھروں میں سوراخ ہوتا ہے، دھوپ کی وجہ سے ایک کرن اس کے اندر سے ہماری زمین پر گرتی ہے، تو اس کرن کی جو روشنی ہوتی ہے آپ اس کے قریب جا کر جب دیکھیں گے تو اس میں باریک باریک ذرات آپ کو نظر آئیں گے۔ آج بھی کہیں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ذرہ، جبکہ وہ تو مٹھی میں بھی نہیں آتا ہے، وہ تو ہاتھ میں بھی نہیں آتا ہے۔ تو اگر کسی نے اتنا باریک بھی خیر کا کام کیا ہوگا وہ بھی اللہ کے پاس موجود ہوگا، اور کسی نے اتنا باریک بھی گناہ کیا ہوگا، سمجھ رہے جس کو شاید وہ خود بھی نہ جانتا ہو، دوسروں کی بات چھوڑو، کئی اعمال ایسے ہیں ہمارے ساتھ، ہم اس کو اچھا بھی کر رہے ہیں تو ہم کو پتا نہیں کہ میں اچھا کر رہا ہوں، اور برا بھی کر رہے ہیں تو لا علمی کی وجہ سے، علم دین سے دوری کی وجہ سے، علماء کے ساتھ صحبت نہ رہنے کی وجہ سے، علماء سے تعلق نہ رہنے کی وجہ سے آج ہمیں ہمارا خیر بھی نہیں معلوم اور ہمارا شر بھی نہیں معلوم۔ بس صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، یوں ہی عمر تمام ہو رہی ہے، کچھ نہیں ہم کو، جو ہو رہا ہے نماز پڑھے نماز ہو گیا۔ ہمیں کو معلوم ہونا چاہیے کہ بھئی صبح اٹھنے سے لے کر شام سونے تک میرے کتنے اعمال اچھے ہو رہے ہیں اور کتنے برے میرے سے گناہ ہو رہے ہیں، اور اس میں چینجز آنا چاہیے، اچھائیوں میں اضافہ ہونا چاہیے اور برائیوں کے اندر کمی آتے رہنا چاہیے، اور کم ہوتے ہوتے اسی کو تو ہمارے بڑے بڑے جو اکابرین ہیں، جو شیخ اور طریقت کے جو علمبردار ہیں، ان کا کہنا ہے کہ بھائی اپنا روزانہ شام میں بستر پہ جاؤ تو محاسبہ کر لو، تھوڑا سا ہی آنکھ بند کر کے بیٹھو، صبح سے شام تک کیا 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 غور کرو، جو اچھا کیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ سے مزید اچھا کرنے کی دعا مانگو، اگر کوئی برا ہو گیا، کسی کو گالی دی، کچھ گناہ ہو گیا، بد نظری ہو گئی، نماز چھوٹ گئی، کچھ ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اور اللہ سے آئندہ اس کو نہ کرنے کا عزم مصمم کر لو۔ یہ روزانہ کا 10 منٹ کا محاسبہ، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا آپ محاسبے میں بیٹھیں گے اور صبح اٹھنے سے شام تک کا ہر عمل آپ کے دل کے اندر ایک نورانیت پیدا کرے گا اور آپ اللہ کا صرف شکریہ ادا کرتے رہیں گے۔ سمجھ رہے؟ تو یہ چیز ہونا ضروری ہے۔ اس کو فرمایا من خیر تجدوہ عند اللہ، جو بھی بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیج رہے ہو تم اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے، اور یاد رکھے بھلائی جہاں اپنے زبان سے کی جانے والے الفاظ سے ہم کو نیکی ثواب ملتا ہے، جہاں پر ہمارے بدن کے اعضاء سے کیے جانے والے اعمال پر ہم کو ثواب ملتا ہے، وہیں پر ہمارے دل کے اندر سے کی جانے والی نیتوں پر بھی ثواب ملتا ہے، بلکہ تمام تر اعمال اور اقوال جو ہیں ان کے ثواب کا مدار ہی نیت ہے۔ انما الاعمال بالنیات، سمجھ رہے نہیں سمجھ؟ انما الاعمال بالنیات ای مطلب ثواب الاعمال بالنیات، اعمال کا ثواب نیتوں پر موقوف ہے، جیسی نیت ہوگی ویسا ثواب ہوگا۔ اس پر ہماری تفصیل ہو چکی ہے، اور یاد رکھے جو عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالی ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالی ذرہ برابر بھی کسی کے اجر کو، محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے۔ یہ بات یاد رکھے، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے، کسی پر لوگوں پر ذرہ برابر بھی اللہ ظلم نہیں کرتے۔ تو یہ بات یاد رکھے کہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، نیت کر رہے ہیں، اور اس پر جو ثواب مرتب ہونے والا ہے، اس پر جو عقاب یعنی سزا مرتب ہونے والی ہے، وہ سب کچھ
اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہم پائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمیں ملے گا۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام تر کیے جانے والے کاموں پر نظر رکھے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے ہر عمل کا علم ہے، تو ہر عمل کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر میں نے کسی کو جھوٹ بولا، کسی کو دھوکہ دیا، کسی کو نقصان پہنچایا اور اب مسئلہ یہاں ختم ہو گیا ہے، یہ سوچ کر کے اس کو بیٹھیے مت، اس کا اصل فیصلہ تو اللہ کے پاس ہونے والا ہے، جھوٹ کا فیصلہ اللہ کے پاس ہونے والا ہے۔ آج آپ نے ان کو جھوٹ بول کر کے ان کو نقصان پہنچا دیا، یہ بھی چلے گئے، میں بھی چلا گیا، ان کا بھی میرا بھی، ہم سب اللہ کے سامنے جب حاضر ہوں گے، لیکن وہ جھوٹ کا فیصلہ اللہ کریں گے، میدان محشر میں کریں گے، میزان قائم ہوگا، وہاں پر ہمارے ہر عمل کو تولا جائے گا، ہر عمل کو۔ تو یہ چیز ہمیں ذہن میں رہنا چاہیے کہ میرا ہر عمل اللہ کے پاس حاضر ہوگا اور اس کے اچھے اور برے کے مطابق فیصلہ ہوگا، اور اس پر مرتب ہونے والا ثواب بھی ملے گا اور اس پر مرتب ہونے والا عقاب اور سزا بھی مجھے بھگتنی پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم ارحم موتانا وموتى المسلمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔